قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام شان نزول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ یوم القیامہ۔ فرمایا اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ مبارک بابرکت مہینہ جمادی الاخری، اس مہینے میں بطور خاص حضرت سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تذکرہ ہوتا ہے، اور آپ کا یوم وصال 22 جمادی الاخر ہے۔ اور اس مہینے میں جہاں عاشقان رسول، عاشقان صحابہ، عاشقان اہل بیت الحمدللہ بڑی عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کرتے ہیں۔ آج کی جو آیات مبارکہ ہم یہاں بیان کریں گے انشاءاللہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں، یا آپ نے کوئی عمل کیا اور رب نے اس پر قرآن پاک میں آیات کا نزول فرما دیا، کچھ انشاءاللہ آج اس پر ہم ذکر خیر وہ کریں گے۔ قرآن پاک کی کئی ایسی آیات مبارکہ ہیں کہ جو بطور خاص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ہیں، رب نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے، یا کوئی ایسا عمل جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیا، یا ایسا عمل کوئی صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور یہ کرتے رب قرآن کی آیتوں کو نازل فرماتا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، اور آپ کی بارگاہ میں کچھ آواز بلند ہوئی، تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں آیات مبارکہ نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور یہ حکم آ گیا، اور مومنوں کو کہہ دیا گیا کہ اپنی آوازیں پست رکھو، اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو۔ تو حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ معمول ہوا، اور بطور خاص حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے کہ ایسا لگتا جیسا کہ آپ سے کوئی سرگوشی کر رہا، بڑی آہستہ سے اور پست آواز سے حضور علیہ السلام سے کلام کرتے۔ اللہ کو یہ ادا اور ان کا یہ انداز اتنا پسند آیا کہ قرآن میں رب عز و جل نے بیان فرما دیا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم
بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس، وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا، یعنی منتخب کر لیا، چن لیا ان کے دلوں کو، اور فرمایا ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ قربان جائیں، ادب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کریں، اور مقام مرتبہ رب بخشش بھی فرمائے، بڑا انعام ثواب بھی عطا فرمائے۔ اور اس پر جو عمل مفسرین نے بیان کیا وہ انہی دو حضرات کا، بالعموم تو تمام صحابہ کرام علیہ مردوان اس پر عمل پیرا تھے، لیکن کہا کہ حضرات شیخین کریمین یعنی صدیق اکبر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما اتنی آہستہ آواز سے گفتگو کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ سرگوشی کر رہے ہیں، آپ کے کان میں گویا کہ کچھ بات بتانا چاہ رہے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ان کے اس ادب پر اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے سورہ بقرہ کے اندر، اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ارشاد فرمایا اور وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ غم، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ انہیں کچھ خوف ہوگا، اور ان کا اجر اللہ کے پاس گئے۔ جو خرچ کرتے ہیں مال، اور وہ مال کیسا خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے گئے، اعلانیہ کہیں صدقے کی ضرورت ہے تو اعلانیہ بھی صدقہ کر دیتے ہیں، اور کہیں چھپ کر صدقہ کرنے کی حاجت ہے تو بالکل خاموشی کے ساتھ وہ چھپ کر بھی صدقہ کرتے ہیں۔ صدقہ کرنا بڑا اچھا عمل ہے، اور آدمی اس کے اندر بہت زیادہ سبقت لے جائے، کرتا رہے یہ عمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پر بہت سی ترغیبات اور بہت سے فضائل آپ نے بیان فرمائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آیا کہ یہ آیت مبارکہ تفسیر روح المعانی میں موجود ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے حق میں نازل ہوئی۔ کب؟ کہا 40,000 دینار آپ نے اس طرح صدقہ کیے کہ 10,000 رات کو کیے تھے، 10,000 دن کو کیے ہیں، 10,000 آپ نے خاموشی کے ساتھ کیے یعنی چھپا کر، اور 10,000 آپ نے اعلانیہ کیے۔ 4 طرح کا یہ عمل ہوا۔ رب کو یہ انداز ان کے کتنے پیارے لگتے ہیں، اور کتنے پیارے لگے، اللہ نے قرآن میں آیتوں کو نازل فرما دیا اور ان کی شان کو بیان کر دیا کہ وہ مومن جو اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کرتے ہیں، رات بھی دن بھی چھپ کر بھی اعلانیہ بھی، اللہ نے ان کے لیے اجر کتنا بیان کیا۔ وہ شان جو اولیاء کی بیان قرآن مجید فرقان حمید میں کی گئی ہے، یہ فضیلت اللہ ان لوگوں کو دے گا جو انفاق فی سبیل اللہ میں اس انداز سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں گے۔ فرما دیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ تو فرمایا گیا یہ آیت بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے عمل پر، ان کے حق میں، ان کی تعریف میں اللہ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ، مدرسین کے ناظرین قرآن پڑھتے جائیے، اور حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان کے اللہ نے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ نے حضرات صحابہ اکرام علیہ مردوان کے بارے میں بیان فرمایا کہ تم میں سارے برابر نہیں، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ درجے میں زیادہ ہیں، فضیلت میں بڑے ہیں، بلند گئے ان سے جنہوں نے بعد میں انفاق کیا اور جہاد کیا۔
لیکن فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ حسنہ بھلائی اس کا وعدہ فرمایا۔ مفسرین نے اس حسنہ سے مراد جنت لیا، یعنی اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما دیا کہ جو میرے محبوب کے ہو گئے، ان کے غلام بن گئے، شرف صحابیت جنہیں مل گیا، تو رب عز و جل نے انہیں جنتی فرما دیا ہے اور جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے کتنے پیارے انداز سے ایک نعرہ امت کو دیا ہے، اور بچوں کی زبان پر ہر صحابی نبی جنتی جنتی کے کلمات کو جاری کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ فرما لیا کہ حضور کے سارے صحابہ، فرما دیا اللہ نے ان کے لیے وعدہ کر دیا کہ وہ جنتی ہیں۔ یہ آیت مبارکہ فتح مکہ سے قبل جو خرچ کرنے والے اصحاب تھے ان کی مدح میں بیان فرمائی گئی۔ مفسرین نے لکھا کہ اس آیت مبارکہ میں جو خاص شان بیان کی گئی وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ فتح مکہ سے قبل خرچ کرنے والے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے درمیان تشریف فرماتے اور آپ کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ اس وقت ایک ایسا لباس زیب تن تھا کہ جس میں ببول کے کانٹے بطور بٹن کے لگائے ہوئے تھے، اور اسی دوران حضرت جبریل علیہ السلام آ جاتے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک ایسا لباس کہ جس میں ببول کے کانٹے پیوست ہیں، کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا سارا مال خرچ کر دیا ہے، فتح مکہ سے پہلے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، انفاق فی سبیل اللہ کر دیا، اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ تو یہ سن کر جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب انہیں سلام ارشاد فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا سلام ہو۔ اور یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ آپ ابو بکر سے پوچھئے کہ اپنی اس حالت پر اپنے رب سے راضی ہیں آپ یا ناراض ہیں، اس سے خوش ہو یا راضی ہو۔ قربان جائیں وہ ہستی صدیق اکبر جنہیں اللہ کا سلام آئے، اور رب ان سے پوچھے کہ یہ مجھ سے راضی ہیں یا کیا ہیں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، سلام ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اپنی اس موجودہ حالت میں اپنے رب سے راضی ہیں آپ یا ناراض ہیں، کس کیفیت میں؟ تو یہ سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے رب سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اور کہا میں اپنے رب سے راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں۔ یہ انداز ہے کہ سارا کچھ اللہ کے نام پر گویا کہ قربان بھی کرنے والے، خود ایک عام سا کپڑا اپنے جسم پر زیب تن کیے ہوئے، کانٹے کے بٹن لگائے ہوئے ہیں، اور پھر بھی ان کی کیفیت یہ ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ بھی انہی کے بارے میں وہ نازل ہوئی ہے۔ اور بھی قرآن پاک میں آیات مبارکہ ہیں جو خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئیں۔ آئیے چند اور سنتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین 24ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، فرمایا اور وہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی، یہی ڈر والے ہیں، متقین ہیں۔ اب یہاں دو چیزیں بیان فرمائی، وہ جو سچ لائے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات،
کہ آپ سچ لائے، اللہ کا پیغام، اللہ کے فرامین، قرآن، کتاب، دین، شریعت، جو کچھ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، جو کچھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ فرمایا وہ جو سچ لائے اور پھر وہ جنہوں نے سچ کی تصدیق کی، یہی متقین ہیں، یہی ڈرنے والے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اس آیت مبارکہ میں سچ لانے والے سے مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، اور تصدیق کرنے والے سے مراد یعنی وصدق بہ، جنہوں نے تصدیق کی گئے، تصدیق کرنے والے سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہیں۔ سچ جو لائے اور جنہوں نے سچ کی تصدیق کی، قرآن انہیں صدق بہ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے تصدیق کی، اور پھر ایسی آپ نے تصدیق کی ہے کہ مقام بھی آپ کو وہ ملا ہے، مرتبہ صدیقیت، صدیقین کا جو یہ مرتبہ ہے، اس کے اندر سب سے اوپر کے درجے پر فائز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ بشر میں سے بعد الانبیاء جو سب سے افضل ہیں، سب سے افضل ہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور قرآن نے انہیں ثانی اثنین کا بھی لقب دیا ہے۔ جی دو میں سے دوسرا۔ اللہ فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے لگے کہ کہیں دشمن اس غار تک نہ پہنچے، تو حضور علیہ السلام نے انہیں اطمینان دیا اور ان پر اللہ نے سکینہ نازل فرمایا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی جو ارشاد فرمایا گیا ثانی اثنین، یہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہے تھے اپنے صاحب کو۔ تو قرآن پاک کے اندر صاحب کا جو یعنی حضور کے صاحب کون ہیں، یہ خاص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے۔ انہوں نے اپنے صاحب سے کہا، کیا کہا؟ اپنے یار سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سکینہ ان پر، اطمینان ان پر اتارا۔ تو یہاں پہ علیہ سے بھی مراد مفسرین نے لکھا کہ کن پر؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو وہ ہے کہ جن سے سکینہ، اطمینان یہ کبھی زائل ہی نہیں ہوا، وہ ایسی توکل کی اعلیٰ منازل پر ہے، اور رب تبارک و تعالی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ یقین کامل، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دل میں جو خوف پیدا ہوا، اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی۔ تبھی تو آپ ہجرت کی وہ رات اور ہجرت کے دنوں میں بھی آپ کبھی آگے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی پیچھے چلتے، تو حضور علیہ السلام پوچھتے ابو بکر کیا ہے، کبھی آگے جاتے ہو، کبھی دائیں، کبھی بائیں؟ تو عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب خوف لائق ہوتا ہے کہ دشمن سامنے سے نہ آ جائے تو میں آگے ہو جاتا ہوں، پھر خوف ہوتا ہے تو پیچھے چلا جاتا ہوں، دائیں بائیں، کہ پہلے مجھ سے ملے پھر آپ تک پہنچے کوئی۔ یعنی آپ پہنچنے ہی نہیں دیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک، ایسے عاشق کہ اپنی جان کو گویا کہ ہتھیلی پر رکھ کر، ذرا غور کیجئے، غار ثور میں، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے لے جانا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج اگر کوئی غار ثور کے پاس پہنچتا ہے اور اس کی اس قدر لمبائی، چوڑائی، بلندی دیکھ کر
وہ نیچے سے دعا مانگتے ہیں واپسی آ جاتے ہیں، اور جو چڑھتے ہیں ان سے بھی پوچھیے کہ، اور اگر آپ نہیں چڑھے رب وہاں جانے کا موقع عطا فرمائے، جوانی بھی ہے تو یہ سعادت حاصل کر لیں۔ بار بار یہ لمحات زندگی میں نہیں آتے، ہمت کر کے یہ غار حرا، غار ثور، وہ خاص اس چوٹی پر، اس مقام پر برکت حاصل کرنے کے لیے آدمی جائے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن جب نازل ہونے کی ابتدا ہوئی تو آپ غار حرا میں تھے، اور وہ غار جس میں آپ تشریف فرماتے ہیں، اور وہ پورے پہاڑ کو آج جبل نور کہا جاتا ہے، پیارے نبی علیہ السلام چونکہ وہاں تشریف فرماتے، اور اتنی بلندیوں پر، اور پھر وہ جا کے جگہ بھی دیکھیں کہ کتنا سا وہ غار ہے اور کتنی بلندی پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہوتے، قرآن کی وہاں ابتدا ہی نزول کی، اور یہ پھر غار ثور ہے، قرآن یہاں بھی نازل ہو رہا ہے، آیتیں یہاں بھی نازل ہو رہی ہیں، سبحان اللہ۔ یہ شان ہے پیارے نبی علیہ السلام کی کہ آپ مکے میں ہیں تو قرآن مکے میں نازل ہوتا ہے، آپ مدینے میں جاتے ہیں تو قرآن مدینے میں نازل ہوتا ہے، آپ اپنے بستر پر آرام فرما ہو رہے ہیں تو قرآن وہاں بھی نازل ہوتا ہے۔ نزول قرآن کا یہ جو انداز تھا، اس نے مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو واضح فرما دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکینہ دیا کہ اطمینان رکھو، ڈرو نہیں، اور توکل کی بھی یاد دلائی، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایسا توکل، مضبوط یقین پیدا ہو، پھر رب کی مدد بھی ضرور ملتی ہے۔ تو چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان بھی، مال بھی، اپنا وقت بھی، ہر چیز میں اول بھی تھے، اور قربانیاں بھی یہی دیتے گئے۔ مکے کے اندر ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بڑی تکلیف والی کیفیت میں دیکھا۔ جب آپ نے تکلیف دہ کیفیت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ بلال تو وہ ہیں جو حضور سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی غلامی میں، ان کو صرف اس لیے مارا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے کہ یہ احد 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 یعنی اللہ کا نام کیوں لیتے ہیں؟ آپ نے بلال کے جو مالک تھا، کافر تھا وہ، جس کی غلامی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس سے بات کی کہ ان کو بیچنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے قیمت ہی ایسی لگائی کہ بڑی مہنگی قیمت مانگی کہ یہ خرید ہی نہیں پائیں گے، اور کوئی خریدے گا ہی نہیں تو یہ میرے پاس ہی رہیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ قیمت لگائی گئی، تو یہ ساری بھاری قیمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کر دی، اور یہ ادا کر کے انہوں نے خرید لیا، اور پھر خرید لیا، اور خریدتے ہی پھر آزاد کر دیا، اب آپ آزاد ہو، آزادی سے زندگی گزارو۔ تو کفار نے آپس میں چہ منگیاں کیں، یہ ابوبکر صدیق نے جو ایسا کیا ہے، کوئی ضرور احسان کیا ہوگا بلال نے ابوبکر پر، اور اس کے بدلے میں انہوں نے ایسا کر دیا۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی اتنی بڑی قیمت دے کر آزاد کروا دے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کوئی احسان والا معاملہ ہے۔ یہ آزاد کرتے ہیں تو قرآن پاک میں اللہ رب العالمین اس پر بھی حضرت ابوبکر صدیق کی شان کو بیان فرمایا اور آیت کو نازل کیا۔ ارشاد فرمایا 30ویں پارے کے اندر سورہ اللیل کی آیت مبارکہ ہے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے، اور بے شک قریب وہ راضی ہوگا۔ یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کر دیا کہ یہ ان کا فعل، یہ ان کا عمل محض اللہ کی رضا کے لیے تھا، یہ رضا الہی کے لیے عمل کیا تھا، کسی احسان کا بدلہ انہوں نے نہیں دیا، اور کوئی احسان ان پر ایسا نہیں تھا، اور انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور ان قریب اللہ ان سے راضی ہو جائے، یہ بھی بشارت فرما دی، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ انہوں نے عمل رب کے لیے کیا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ایک کاش آدمی رضا الہی کے لیے عمل کرے، کہ قرآن میں ایسے لوگوں کے بھی مدح فرمائے گی کہ جو کسی کو کھانا بھی کھلائیں تو یہ کہیں، کیا کہتے ہیں
کہ ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، تم سے کوئی تھینک یو نہیں چاہیے، نہ بدلہ چاہیے نہ تم سے کوئی شکرانہ چاہیے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دنیا میں دے دیا سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ انعامات کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ سرور کونین کا فرمان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے۔ اور فرمایا اتنے کسی کے مال نے مجھے نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا۔ آج امت پر یہی ہے کہ وہ صحابہ کرام علیہ مردوان سے، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سارے خلفاء سے محبتیں ہوں، اہل بیت سے بھی محبتیں ہوں، عقیدتیں ہوں۔ اللہ کریم رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کی روشنی، قرآن کی روشنی